اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ نے دین کی بڑی خدمت کی اور کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور جامعہ رشیدیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور بہت زیادہ دین کی خدمات سر انجام دی، اور ان کے ایک مزاج کی وجہ سے، جیسے ان کا مزاقی ایک مزاج ہے، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر عوام سے انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ لیکن پچھلے دنوں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ممبر پر بیٹھ کر وہ درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن پاک کی غلطیاں نکال لیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور نبی پاک کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسا انہیں کہنا چاہیے تھا؟ تو یا انہوں نے معافی مانگ لی ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں، کوئی مفتی آ جائے، کوئی بھی عالم آ جائے، کوئی بھی بڑا ولی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، تو پھر کون ہوتا ہے آ کر اس میں یہ کہنے والا کہ اس میں یہ غلطیاں تھیں، نعوذ باللہ، اور نبی پاک کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ نبی پاک نے خود نہیں لکھا قرآن پاک۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، کہ نبی پاک نے قرآن پاک کو خود نہیں لکھا بلکہ صحابہ کرام سے لکھوایا۔ تو اب دیکھیں، جو نبی پاک نے الفاظ لکھوائے وہ خود کے نہیں تھے نبی پاک کے۔ قرآن پاک کی ہر آیت جو نازل ہوئی ہو بہو نبی پاک اسی طرح لکھواتے، اور اسی طرح وہ قرآن پاک محفوظ ہوتا اور وہ صحابہ کرام اس کو یاد کرتے اور حافظ قرآن بنتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی قرآن پاک کے الفاظ لکھوائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ تھے۔ تو اب اللہ کے الفاظ میں پھر آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی انسان کو چیلنج نہیں کر رہے کہ اس میں گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں۔ تو آپ یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کو گرامر کا علم ہے، زیادہ آپ کو عربک لینگویج کا پتہ ہے۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ آیات قرآن پاک یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث ہے، اور جو آیات ہیں یہ قرآن پاک یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی پاک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مسٹیک ہیں، اور فالو کرنے کی بھی بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو، یعنی عجیب طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، راعینا نہ کہا کرو، گفتگو جب کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے چناؤ میں کتنا ایمان والوں کے لیے کہا ہے کہ نبی پاک کی طرف دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ جب ہم کسی اپنے ساتھ والے کو، اپنے کسی ساتھی کو، یا جیسے اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے دوستوں کو ہم ایسے ہی یعنی رینڈملی الفاظ میں کہہ دیتے ہیں ابے فلاں فلاں، یعنی کچھ بھی الفاظ بول دیتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ اس میں ادب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے آپس میں بات کرتے ہو نا، اس طرح نبی پاک کو ان الفاظ سے مت پکارو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یعنی الفاظ کے چناؤ میں بھی احتیاط برتو کہ نبی پاک کی کوئی بھی گستاخی نہ ہو۔ اچھا، وہ گستاخی مان ہی نہیں رہے۔ دوسرے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو دیکھیں یہ غلطی نہیں ہے، یہ آپ سے گستاخی ہوئی ہے۔ آپ نے
اگر کوئی یعنی نبی آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ کسی سے رینڈم بات کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے کسی سامنے والے انسان کے لیے غلط چیز نکل جاتی ہے، وہ مانتے ہیں کہ غلطی ہے، بات کرتے ہوئے بعد دفعہ بندہ وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا الفاظ، آپ ممبر رسول پر، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ اس چیز کا یعنی ممبر کا خیال رکھیں کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ ممبر پر جا رہا ہے، درس دے رہا ہے، وہ تیاری کر کے آئے گا۔ اب جو بندہ تیاری کر کے آتا ہے تو وہ پہلے اس کو سوچتا ہے، اگر کوئی تیاری نہیں بھی کر کے آتا، کیونکہ جو علماء کرام ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے، انہیں زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اتنا پڑھا ہوتا ہے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، اور وہ ہیں بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب، کوئی بھی مسئلہ آپ کسی ٹائم بھی پوچھیں تو ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اب ممبر پر بیٹھے کم از کم ایک دن یا تھوڑا سا پہلے سوچتے تو ہوں گے نا کہ یار آج ممبر پر میں نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو کیا وہ یہ سوچ کر گئے ہوں گے کہ میں نے آج جا کر کہنا ہے لوگوں کو کہ نبی پاک نے قرآن پاک کو معاذ اللہ غلط لکھوایا، یا میں جا کر لوگوں سے کہوں گا کہ قرآن پاک غلط لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اپنی گستاخی کو کہہ رہے ہیں کہ میری چھوٹی سی غلطی۔ تو دوسری ویڈیو میں دوسرے دن انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ ابھی خود بھی اتنی ہٹ درمی کہہ رہے ہیں کہ خود بھی نہیں سوچ رہے کہ اچھا میں نے غلطی گستاخی کی ہے، ان کو یعنی خود بھی نہیں مان رہے، بالکل ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر جب علماء کرام نے ان پر بہت زیادہ تنقید کی اور ان کو دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بیان پھر ریکارڈ کروایا، وہ بھی باہر ملک بیٹھ کر، پھر جی میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، یعنی اپنا جو آپ نے کلپ ریکارڈ کروایا پہلے سوچ کے جایا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی احتیاط برتنے کا کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ مدینہ پاک میں جاتے وہاں پر آپ نے آیات لکھی ہوئی نہیں دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یعنی آپ کی جب نبی پاک اگر سامنے ہونا تو آپ کی آواز بھی نبی پاک کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ان کی آواز قدرتی طور پر بہت زیادہ بھاری تھی، یعنی جب وہ بولتے تھے تو بہت زیادہ اونچی آواز ان کی کوئی اللہ کی طرف سے تھا، اونچی آواز تھی۔ تو نبی پاک کی آواز نہ بہت زیادہ اونچی تھی اور نہ بہت زیادہ پست تھی کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے، نہ بہت زیادہ اونچی تھی کہ لوگوں کو گراں گزرے۔ تو نبی پاک کی بڑی پیاری اور میٹھی زبان، سبحان اللہ۔ تو ان صحابی وہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے لیکن ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، پریشان ہو گئے کہ میری آواز اونچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، نبی پاک سے پست آواز رکھو، نبی پاک کا ادب کرو، ان کا خیال رکھو۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور وہ خاموش رہنے لگے۔ تو نبی پاک نے پوچھا ان سے، تو بڑے روئے۔ تو نبی پاک نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک کے سامنے اونچا بولتے ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، جو نبی پاک کی عزت و حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کی نیچرل آواز ایسی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ تو علماء کرام بھی جو بیانات کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر خطبے دیتے ہیں، پہلے ایک دن پہلے کچھ ٹائم اتنا نکال لیا کریں، اس کو ریڈ کریں اور ذہن میں سوچیں کہ آج میں نے کیا بیان کرنا ہے، آج میں نے لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ تو لوگوں کو نبی پاک سے محبت کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے۔ جب ادب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد محبت کیا ہوگی؟ کیا خاک اس انسان کو محبت ہوگی کہ جس کے دل میں نبی پاک کا ادب نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ نبی پاک کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ تو جب نبی پاک کا احترام ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا وہ لوگ درس دیں گے؟ تو یہ ہے کہ اگر ہو جاتا ہے انسان سے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، پراپر عوام سے تو معافی مانگیں، معافی نہ مانگے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ کلمہ شہادت پڑھے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر مفتی صاحب نے معافی مانگ لی اور توبہ استغفار کر لیا ہے، پھر عوام کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو پریشان کریں یا وہ ان کو باہر ملک رہنے پر مجبور کر دیں اور پاکستان وہ اس ڈر کی وجہ سے نہ آئیں کہ عوام پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال کرے گی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، بہت زیادہ لوگوں کو معاف فرمایا۔
حضرت زینب نبی پاک کی شہزادی صاحبزادی، وہ ایک دفعہ کئی سفر کر رہی تھی، اپنی سواری پہ اپنے گھوڑے پر سوار تھی، سفر کر رہی تھی، اکیلی تھی، تو ایک یہودی نے انہیں دیکھا۔ یہودی نے جب دیکھا تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ اچھا نبی پاک کی صاحبزادی جا رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک تیر نکالا فوراً اور ان کے گھوڑے کی جو پاؤں تھا اس کے اوپر تیر مارا، تو گھوڑا ان کا پھسلا اور وہ گر گئیں اپنے گھوڑے سے، اور جب گری تو وہ حاملہ تھی، ان کا بچہ تھا، تو وہ بچہ بھی ان کا فوت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو اس گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ زخم آئے کہ وہ تاب نہ لا سکیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ تو نبی پاک اپنی شہزادی کی اس فوت ہونے پر بہت زیادہ رنج ہوگا، ظاہر سی بات ہے کس کو رنج نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس حالت میں، اور وہ بھی گھوڑے سے گرایا گیا تیر مار کر، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ شخص آیا اور اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، تو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آج کے دن سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ کیا جو سب سے بڑا جانی دشمن ہے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے؟ نبی پاک نے ایک نظر اس کو دیکھا اور کہا کہ بیٹیاں کبھی بھی نہیں بھولتی ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے بتایا نہیں کہ میں نے حضرت زینب کے ساتھ ایسا کیا تھا، نبی پاک کو پتہ چل گیا۔ نبی پاک نے کہا کہ بیٹیاں نہیں بھولتی، لیکن آج معافی کا اعلان سب کے لیے ہے، جو ایمان لے آئے، جو اسلام میں آ گیا، اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، اور تمہارے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر عوام کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی انسان رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے نرمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔